ناظرین کرام السلام علیکم۔ حال ہی میں بلوچستان میں ہونے والے اٹیکس میں بے حساب لوگ مارے گئے اور جو ٹیررسٹ تھے اس میں سے بھی بہت لوگ کامبیٹ میں مارے گئے ہیں۔ بی ایل اے نے اس اٹیک کی ذمہ داری قبول کری ہے اور سی این این میں یو ایس ملٹری نے ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ جو ہتھیار 100 سے زائد رائفل پاکستان نے ان ٹیررسٹ سے ضبط کیے یا جب وہ مارے گئے تو پکڑے، اس پہ جو چھاپ ہے وہ پراپرٹی آف یو ایس گورنمنٹ کی چھاپ ہے۔ اس رپورٹ کی ایک شبیہ میرے ایڈیٹر آپ کو اس وقت ٹی وی پر دکھا رہے ہیں۔ اس معاملے کو لے کر کہ یہ ہتھیار بی ایل اے کے ہاتھ میں کیسے آئے، جانچ جاری ہے۔ اس پروگرام میں میرے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ بلوچستان میں کبھی بھی عام عوام کے مسائل کی طرف توجہ کی ہی نہیں گئی اور یہی حقیقت ہے۔ ان مسائل میں بڑھتی ہوئی روزگاری ایک ہے۔ اس کے علاوہ ڈرگز کا استعمال اس قدر بڑھ چکا ہے، نہ صرف عورتوں میں، مردوں میں، بلکہ بچوں میں۔ وہاں پہ ایک جو تنظیم قائم کی گئی ہے ڈرگز کے مسائل کو ہینڈل کرنے کے لیے، مائلو کے نام سے، وہ وہاں کی ایم پی اے ڈاکٹر رقیہ صادق صاحبہ چلاتی ہیں، اور وہ لوگ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے، مگر جہاں پہ 2 لوگ مسئلے کے حل کے لیے آئیں گے، ان کے پیچھے 100 لوگ وہ ہوں گے جو نہیں آئیں گے۔ اس کے علاوہ جو ایک گلہ بلوچیوں کو رہا ہے اور جائز بھی ہے، جو خطہ تمام ملک کو گیس فراہم کرتا ہے ان کو خود گیس فراہم نہیں کی جاتی۔ جب سپیک بن رہا تھا تو اس وقت بہت وعدے کیے گئے تھے کہ چائنا سے معاہدہ ہوا ہے کہ لیبر میں لوکل لوگوں کو یعنی بلوچیوں کو لیا جائے ایز لیبرز، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس طرح کے ماحول کو لے کر ملیٹنٹ آرگنائزیشنز کا اپنے پروپیگنڈے کا پرچار کرنا اور لوگوں کو آرام سے وہاں سے ریکریوٹ کرنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ملیٹنٹس مارے گئے جس کی تعداد کوئی 120، کوئی 200 بتا رہے ہیں۔ میرے نزدیک یہ اصل مسئلہ نہیں ہے۔ اس بات کے پیچھے جو ایک سوال چھپا ہے وہ یہ ہے، جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ لوگ کیوں محسوس وہاں کرتے آئے ہیں کہ کوئی بھی حکومت آئے وہ ان کے مسائل کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ سوال بھی یہ ہے اور جواب بھی اسی سوال میں ہی چھپا ہے۔ لیکن جنوری 31، 2026 کے حملے نے ایک بڑا ڈیفائننگ ٹرن لیا ہے بلوچستان کے اٹیک کے اوپر۔ پہلے اگر اٹیکس ہوتے تھے تو کوئی ایک جگہ ہو گیا، دوسرا کبھی اور ہو گیا۔ اس دفعہ جو اٹیک ہوا ہے وہ بے انتہا منظم طریقے سے بہت علاقوں میں ہوا، جس میں امارہ، کوئٹہ، گوادر، کاچی اور بہت سارے علاقے دوسرے بھی شامل ہیں۔ بڑا سنکرونائزڈ اٹیک تھا، اور یہ ایک بات جو بہت واضح تھی وہ یہ تھی کہ اس میں ان کو جو لاجسٹیکل ہیلپ ہے اور جو کوئی ماسٹر مائنڈ جو ان تمام معاملوں کو بہت سمجھداری سے منظم طریقے سے چلایا گیا ہے۔ جیسے میں نے اپنے پروگرام کے شروع میں بتایا، بی ایل اے نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کری ہے۔ 100 سے زیادہ ہتھیار جو ان کے کمبیٹنٹس کے پاکستان افواج کے ہاتھ میں آئے، سی این این کی رپورٹ کے مطابق ان ہتھیاروں پر جو سٹیمپ لگا ہوا ہے وہ پراپرٹی آف یو ایس گورنمنٹ ہے، جو امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ M16 رائفلز انہوں نے افغان سیکیورٹی فورسز کو پرووائڈ کی تھی۔ اب جو اگر ہم آگے اس معاملے کو لے کے تھوڑا سا چلتے ہیں تو یہ ہم کو نظر آتا ہے کہ اس طرح جو پلاننگ کی گئی ہے اس میں ایک عورتوں کا عمل دخل اس وقت بہت ہے ایز ملیٹنٹس، خاص کر امارہ میں۔
لیکن میں ایک بات اپنے ناظرین کو جو بہت پہلے سے میرا چینل فالو کرتے آئے ہوں گے ان کو یاد دلا دوں. میں نے 2 سال پہلے 2 ویلاگز کیے تھے. اس میں نے فیکٹس اور فگرز کے ساتھ اس بات کو پیش کیا تھا کہ عورتوں کی تعداد ملیٹنٹس میں بلوچستان میں بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جس منظم طریقے سے ایک لاجسٹیکل سپورٹ کے ساتھ اور کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ حملے کیے گئے، اس کے پیچھے ایک بڑی منظم سوچ کار فرما ہے. وہ نام کس کا ہے؟ یہ ہماری سیکیورٹی فورسز کو ضرور سوچنا چاہیے. جب کوئی بھی انسرجنسی پیش آتی ہے، مختلف اس میں انکم گروپ کے لوگ، مختلف جینڈرز اور ایجز کے لوگ، مختلف اکنامک بیک گراؤنڈز کے لوگ شامل ہوتے ہیں، تو یہ ایک انقلاب کی شکل لے سکتی ہے. ان لوگوں کے اوپر انگلی اٹھانا آسان بھی ہے اور غلط بھی، جن کو ہم ملک دشمن گردانتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم وہ مواقع کیوں پرووائڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی دشمن عناصر ہمارے لوگوں کو استعمال کر سکے. اگر لوگ خوش ہوں گے، ان کے پاس جائز آمدنی کے ذرائع ہوں گے، ان کے معاملات کو سلجھایا جا رہا ہوگا، انہیں اگنور نہیں کیا جا رہا ہوگا، تو وہ کبھی بھی ملک دشمن عناصر کے ساتھ نہ ملیں گے، نہ انہیں لاجسٹیکل سپورٹ دیں گے، نہ ان کا ساتھ کسی بھی طرح سے دیں گے. وہ تو دشمن ہے یہ کرنے والے. سوال یہ ہے کہ آپ کیا ہیں، اس ملک کے دوست یا دشمن؟ اس سوال کے ساتھ ناظرین کرام اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے. خدا حافظ.